26 رجب المرجب 10 بعثت وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ جناب عمران بن عبد المطلب بن ہاشم علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام سے مشہور مولا امام علی علیہ السلام کے والد گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور مکہ میں قبیلہ بنی ہاشم کے سردار تھے۔ کچھ عرصے کے لیے آپ سقایت الحاج کے عہدے پر فائز رہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مسعود سے 35 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد جناب عبد المطلب علیہ السلام کو عرب قبائل کا سردار اور ادیان ابراہیمی کے مبلغ اعظم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت عمرو بن عائز مخزومی ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ سگے بھائی تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام مکہ میں حجاج کی رفادت یعنی میزبانی اور سقایت یعنی آب رسانی کے مناصب پر فائز تھے۔ وہ تجارت سے بھی منسلک تھے اور عطریات اور گندم کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی جود و سخا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس دن آپ لوگوں کو کھانے پر بلاتے قریش میں سے کوئی بھی کسی کو کھانے پر نہیں بلاتا تھا۔ حلبی کہتے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی مانند شراب نوشی کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کی ہدایت پر اپنے 8 سالہ بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کا بیڑا اٹھایا۔ ابن شہر عاشوب کہتے ہیں جناب عبد المطلب علیہ السلام نے وقت وصال جناب ابو طالب علیہ السلام کو بلوایا اور فرمایا بیٹا تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میری محبت کی شدت سے آگاہ ہو۔ اب دیکھوں گا کہ ان کے حق میں میری وصیت پر کس طرح عمل کرتے ہو۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جواباً فرمایا ابا جان مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سفارش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ میرا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ ابن شہر عاشوب مزید کہتے ہیں جناب عبد المطلب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پینے اور لباس و پوشاک میں اپنے اہل خانہ پر مقدم رکھا۔ ابن حشام لکھتے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص توجہ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے بیٹوں سے زیادہ احسان کرتے تھے۔ بہترین غذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فراہم کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اپنے بستر کے ساتھ بچھا دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام جب بھی اپنے بیٹوں بیٹیوں کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھا کر کہا کرتے تھے کہ رک جاؤ کہ میرا بیٹا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے۔ یعقوبی کے مطابق یہ حمایت اور محبت اس حد تک تھی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور آپ کی زوجہ مکرمہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں باپ کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے اشعار کا ایک نمونہ کیا نہیں جانتے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پیغمبر پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ خدا کی مخلوقات کو ان سے ایک خاص محبت ہے اور جس کی محبت خدا نے لوگوں کے دلوں میں ودیعت کی ہے اس پر ستم روا نہیں کیا جا سکتا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات
26 رجب المرجب 10 بعثت کو ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی وفات کے دن سخت گریہ فرمایا اور مولا امام علی علیہ السلام کو غسل و کفن دینے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے طلب رحمت کی دعا کی۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کے دفن کی جگہ پہنچے تو فرمایا اس طرح آپ کی مغفرت اور شفاعت کے لیے دعا کروں گا کہ جن و انس حیران رہ جائے۔ آپ کے جسد خاکی کو مکہ میں آپ کے والد گرامی جناب عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ قبرستان حجون میں سپرد خاک کیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقت فرمایا جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام بقید حیات تھے قریش مجھ سے خوف محسوس کرتے تھے۔ شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ جس دن جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا مکہ سے باہر نکلو کیونکہ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حامی اور مددگار نہ رہا۔